ون ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔ السلام علیکم، میں ہوں پروشہ اقبال۔ ناظرین، کیا آپ لوگ دنیا کے قدیم ترین ممالک کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے قدیم ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے جو زمین پر صدیوں سے آباد ہیں۔ یہ ممالک مختلف بادشاہوں کے زیر تسلط رہے۔ ان ملکوں نے کئی جنگوں کی کامیابیاں اور ناکامیاں دیکھیں۔ ان قدیم ترین ممالک نے کئی دہائیوں کا سفر طے کیا ہے۔ اس سفر کا راز ان قدیم ممالک کی صدیوں پر محیط تاریخوں میں چھپا ہوا ہے۔ ان ممالک کا ہر پتھر، ہر قصہ، ہر شہر اپنے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زمین پر زندگی اپنی ابتدائی شکل میں 3 ارب 20 کروڑ سال پہلے جنوبی افریقہ کے پہاڑی سلسلہ باربرٹن میں وجود میں آ گئی تھی۔ اس پہاڑی سلسلے کو باربرٹن گرین سٹون بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی چٹانیں 120 کلومیٹر طویل اور 60 کلومیٹر چوڑی علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کرۂ ارض کی ابتدائی چٹانیں ہیں جو 3 ارب 50 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی تھیں۔ حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ کرۂ ارض پر زندگی کے کل دورانیے کو اگر 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں انسان کے قیام کی مدت صرف 7 منٹ ہے۔ رخ کرتے ہیں سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے ملک ایران کی جانب۔ 3200 قبل مسیح پرانی آریاؤں کی سرزمین ایران کو فارس بھی کہا جاتا ہے۔ ایران میں انسانی آبادی کی ایسی نشانیاں دریافت ہوئی ہیں جن کی تاریخ 8 لاکھ سال پرانی ہے۔ ایران میں واقع غار دربند رشی ایسا علاقہ ہے جہاں سے تاریخ کے سب سے پرانے انسان بسنے کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ غار ایران کے شمالی علاقے رودبار میں واقع ہے۔ آریائی کہلانے والے قبائل 2000 سال قبل مسیح ایرانی سرزمین میں آباد ہو گئے جنہوں نے جدید تہذیب کی بنیاد رکھی جسے ہم آج ایران کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ریاستیں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور افغانستان کبھی ایران کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ کرغستان، پاکستان اور چین کے کچھ حصے بھی ایرانی سرزمین کا حصہ رہے ہیں۔ مصر براعظم افریقہ کا ایک قدیم ملک ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ 5000 قبل مسیح سے 525 قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ مصر بنیادی طور پر 4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہے: وادی نیل، مشرقی صحرا، مغربی صحرا اور صحرائے سینا۔ یہ چاروں خطے اپنی اپنی الگ تاریخی شناخت رکھتے ہیں۔ مصر کی تہذیب کا شمار ماضی کی ان چند بڑی تہذیبوں میں ہوتا ہے جن کی بنیاد تعلیم پر تھی۔ مصر اپنے مشہور اہرام، فرعون اور ہائیروگلیفک تحریر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ویتنام کی تاریخ تقریباً 20,000 سال پرانی ہے۔ یہ خطہ مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کے زیر تسلط رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا غار ویتنام میں واقع ہے۔ اس غار کی لمبائی تقریباً 5.5 میل ہے۔ یہ غار اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس میں ایک گھنا جنگل موجود ہے۔ غار میں موجود اس جنگل میں 50 میٹر تک بلند درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کئی آبشاریں اور ایک دریا بھی موجود ہے۔ یہ دریا غار کے درمیان میں بہہ رہا ہے۔ یہ غار اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 40 منزلہ بلند و بالا عمارت بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ 1991 میں ایک مقامی کسان نے اس غار کو دریافت کیا تھا۔ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے۔ آرمینیا کی قدیم جڑیں 2492 قبل مسیح میں قائم ہائک خاندان سے جا ملتی ہیں۔ اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہیں۔ آرمینیا کے گرد کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے۔ یہ ملک قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ شمالی کوریا
کوریا کی تاریخ کوریا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو بحری زرد میں واقع ہے، جس کا مجموعی رقبہ دوسری عالمی جنگ سے اور شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم سے قبل 2,20,540 مربع کلومیٹر تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یہاں بادشاہت قائم ہوئی اور پھر کوریا میں بیک وقت 3 بادشاہتیں بھی رہیں۔ 698 میں مقامی کورین بادشاہت، 1392 میں کوریا گوجوسین سلطنت میں رہا اور پھر 12 اکتوبر 1897 کو کورین بادشاہت قائم ہوئی۔ کوریا کے ہمسایہ ملکوں میں جاپان، روس، چین، تائیوان اور فلپائن واقع ہیں۔ چین کی تاریخ 2070 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک لگ بھگ 23 صدیاں اور 5 خاندانوں کی حکومت پر مشتمل ہے، اور ان میں پہلا تحریری ریکارڈ رکھنے والے شیعہ خاندان کی حکومت کا دورانیہ لگ بھگ 790 برس پر محیط ہے۔ چین کی تاریخ میں کئی خاندانوں کے عروج و زوال کا نشان ہے، جس کا آغاز 2070 قبل مسیح کے آس پاس شیعہ خاندان سے ہوا۔ اس کے بعد آنے والے شینگ خاندان کو چین میں آثار قدیمہ کے لحاظ سے قابل تصدیق پہلا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ چین کا ذکر دیوار چین کے بغیر ادھورا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 سال قبل مسیح چین کے بادشاہ چین شی ہوانگ نے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے چین کے شمال میں 21,196 کلومیٹر، تقریباً 13,000 میل سے زائد طویل ترین دیوار چین بنوائی تھی۔ دیوار چین کی تعمیر مکمل ہونے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا، جبکہ بعض کتابوں میں 2000 سال کا عرصہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کی جڑیں وادی سندھ کی تہذیب سے جڑی ہوئی ہیں، جو 2000 قبل مسیح میں پروان چڑھی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل تک دریائے سندھ کی تہذیب کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں پہلی تہذیب کا آغاز 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ یہاں آریوں کی آمد سے سمجھا جاتا تھا۔ پچھلی صدی کی دوسری دہائی میں جب اس کی دریافت ہوئی تو دنیا کو معلوم ہوا کہ اس خطے میں بھی ایک بے حد وسیع، اپنے وقت کی کافی ترقی یافتہ اور شاندار قدیم تہذیب بھی ہو گزری ہے، جو آریاؤں کی آمد سے بہت پہلے گزر چکی ہے۔ اس کو وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو قدیم انڈیا اور ہڑپا موہنجوداڑو تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ جارجیا 55 چھوٹے بڑے شہروں پر مشتمل ایک آزاد ریاست ہے جو مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ مغرب میں بحر اسود، شمال میں روس، جنوب میں ترکی اور آرمینیا اور جنوب مشرقی میں آذربائیجان کی طرف سے منسلک ہے۔ جارجیا کی تاریخ کا سراغ قدیم بادشاہی کولچس سے ملتا ہے، جو 1300 قبل مسیح میں ابھری تھی۔ یہ خطہ مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط رہا ہے، جن میں کنگڈم آف آئیبیریا اور کنگڈم آف جارجیا شامل ہیں۔ گزشتہ سال ماہرین کو جارجیا میں 1.8 ملین سال پرانا ایک دانت ملا۔ اس دانت کا تعلق ابتدائی انسانی نسل سے تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دانت کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علاقہ یورپ کی قدیم ترین انسانی بستیوں میں سے ایک ہے۔ سوڈان براعظم افریقہ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ سوڈان کی تاریخ قدیم سلطنتوں کے عروج و زوال کی طرف اشارہ کرتی ہے، بشمول کش کی بادشاہی جو 1070 قبل مسیح میں ابھری تھی۔ سوڈان کا شہر میرو کبھی کش کی بادشاہی کا دارالحکومت تھا، جس پر نیوبین بادشاہوں کی حکومت تھی۔ میرو میں موجود قدیم اہرام سوڈان کے قدیم ماضی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 223 ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔